السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے حال ہے سب کے؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اہلا و سہلا و مرحبا۔ یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، آمين ثم آمين یا رب العالمین۔ الحمدللہ۔ کیسی جا رہی ہے جرنی سورۃ الف لام میم سجدہ کی؟ گڈ گڈ، الحمدللہ۔ چلیے آیت نمبر 3 ہے آج ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ، سوری آیت نمبر 4۔ سب قرآن کھولنے پہلے سے ریڈی رکھا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلق السماوات والأرض وما بینہما فی اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی۔ دوبارہ سے سنیے۔ اللہ الذی خلق السماوات والأرض وما بینہما، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما۔ یہاں تک وقف کریں بس ہم، وما بینہما۔ پھر سے لائیے، اللہ الذی، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما۔ پیج نمبر ہے 416، جز ہے 21۔ جو نیو کمر ہے نا ان کے لیے ہے، کھول لیں قرآن۔ پھر سے سنیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والأرض وما بینہما، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى على العرش، وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى على العرش، وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع، ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع۔ پھر سے غور سے سنیں، یہ ادغام غنہ آ رہا ہے مڈل میں، مالکم، تھوڑا 2 سیکنڈ کے لیے اس کو ہولڈ کریں گے، پھر میاں اخفا ہے، اور اس کے بعد بھی اسی طرح رول اپلائی ہو رہے ہیں، غور سے سنیے، ٹھیک ہے۔ ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع، ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع، افلا تتذکرون،
दफ़ा फिर से पढ़ते हैं हम ऊपर से लेके नीचे तक, फिर आप लोगों को टर्न दूंगी। अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा। अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा। अच्छा, अल्लाह नहीं करेंगे, अल्लाह नहीं है, अल्लाह, ऐसे लो, ठीक है। अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा। अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन ثم استوى على العرش وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون ذكر ذلك नरम करेंगे। أفلا تتذكرون पढ़िए अब एक दफा। अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा फ़ी 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون। البقرة आया नंबर 261। लाओ सुनिए। مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मिसाल उन लोगों की जो अपने माल अल्लाह की राह में सर्फ करते हैं, खर्च करते हैं, उनके खर्च की मिसाल ऐसी है कि एक दाना बोया जाए और उससे 7 बालियां निकलें और हर बाली में 100 दाने हों। इसी तरह अल्लाह जिसके अमल को चाहता है फरावानी अता फरमाता है। वो फराग दस्त भी है और अलीम भी है। यहाँ पे फिर इंफाक फी सबीलिल्लाह की तरगीब दिलाई जा रही है। अल्लाह के पसंदीदा लोग वो हैं जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, उसके बंदों पर खर्च करते हैं। और अल्लाह के रास्ते में खर्च करना एक दाने का सवाब
700 گناہ لکھا جاتا ہے۔ ایک دانہ بویا اس نے اور ایک بالی نکلی، ایک بالی میں 100، ایک دانے سے 100 بالیاں، بالی میں پھر 100 دانے، تو ایک اجر، ایک جو بھی نیکی کمائی جاتی ہے، یا ایک صدقہ، 1 پاؤنڈ اگر ہم خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، تو وہ اللہ کے ہاں کتنا ہوگا؟ 700 گنا بڑھا کے دے دیا جائے گا۔ صدقہ کرنا اعلیٰ ترین نیکی ہے، اور صدقہ صدق سے نکلا ہے۔ صدقہ انسان کی سچائی اور اخلاص کی دلیل ہوتا ہے۔ وہ جب خرچ کرتا ہے پتہ چلتا ہے وہ کس مشن کو کتنا درست سمجھ رہا ہے، اور قربانیوں کی لیول تک اس کو اچیو کرنا چاہتا ہے۔ پھر سب سے پہلے انسان اپنے مال ہی کی قربانی کرتا ہے جب اللہ کے راستے میں چلتا ہے نا، کیونکہ مال کی محبت چونکہ انسان کے اندر شدید ہے، اسی میں سے سب سے پہلے وہ اپنی آزمائش کو پورا کرتا ہے، اپنے ٹیسٹ میں پاس ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اور بعض لوگ مال کے ساتھ ساتھ اپنی جان بھی دیتے ہیں، جیسے جہاد میں یا اپنے دین کے راستے میں اپنی جان کا صدقہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے راستے میں صبح سویرے اٹھنا، خاص طور پہ جب سارے لوگ بستروں میں سو رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کے لیے کھڑے ہو جانا، نماز کے لیے حاضر ہو جانا، وہ چیزیں جو عام طور پہ ناپسندیدہ ہوتی ہیں لیکن اللہ کی رضا کی خاطر انسان ان کو کرنے لگ جاتا ہے۔ صدقات کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجاہدین فی سبیل اللہ میں خرچ کیا، اسے ایک درہم کے بدلے 700 درہم کا ثواب ملے گا، اور اگر وہ خود بھی جہاد میں گیا اور وہاں مال بھی خرچ کیا اور اس نے اپنی جان بھی دی، تو اس کو ایک درہم کے بدلے 7 لاکھ درہم کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سارے خرچ بہت اچھے ہیں، جیسے غریبوں میں خرچ کرنا، مسکینوں کو دینا، فقیروں کو دینا، رشتہ داروں کو دینا، یہ سارے خرچ اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، اعلیٰ ہیں، جس میں 700 گنا ثواب ملنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ لیکن ایک وہ ثواب ہے جو سبیل اللہ ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں کو سپورٹ کرنا بھی اور اللہ کے گھروں کو بھی سپورٹ کرنا، تو وہاں پہ پیسہ لگایا ہوا ہے، اس کی حیثیت ایسی اعلیٰ اور افضل ترین وہ صدقہ ہے، اور اس کی بلندی اتنی ہو جاتی ہے جس طرح اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بلندی ہمارے اوپر ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور صدقہ دینے سے، جو صدقہ کے کام کرتے ہیں نا، چیریٹی کے لوگ کام کرتے ہیں، وہ بھلے ایمان بھی نہیں ہوتا، کفر ہوتا ان کے اندر، لیکن ریسرچر نے ریسرچ کرتے ہوئے انہوں نے فائنڈ کیا ہے کہ ان کے اندر جو پازیٹیو ہارمون زیادہ کریٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے ہاں جو کفر، جو عقیدہ توحید کے بغیر جو بھی خرچ ہے نا، وہ اللہ کے ہاں پائیدار نہیں ہے۔ دنیا میں اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ان کے اندر ایک پازیٹیو انرجی آتی ہے، وہ زیادہ خوش نظر آتے ہیں۔ دوسروں پہ خرچ کرنے والوں کو انہوں نے جب انالیسس کیا کہ ان کی خوشی اور ان کی اندر فرحت کا احساس جو ہے وہ زیادہ ہے بنسبت ان لوگوں کے جو اپنے آپ پہ خرچ کرتے ہیں۔ ایک اور ریسرچ کی رپورٹ میں بتاتی ہے کہ چند اس طرح چیریٹی کے کام کرنے والوں کا دماغی جب ٹیسٹ کیا گیا تو ان کے اندر اعتماد اور خوشی کا عنصر زیادہ پایا گیا، وہ زیادہ کانفیڈنٹ تھے، زیادہ خوش اور ہیپی پرسن تھے۔ اور پھر بہت سے دائمی مریضوں کا علاج بھی صدقے سے کیا گیا اور وہ کامیاب ہوا، کہ ایسے مریض جو ان کو لا علاج کہہ دیا گیا ہو اور ان کو صدقے ذریعے صدقہ کر کے ان کا علاج کیا گیا۔ صدقہ کرنا بھی دراصل اللہ کی طرف شکر گزاری کا عنصر بھی ہے، اور شکر گزاری کیا ہوتی ہے؟ نعمتوں میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے، اور دل کی خوشی سے جب صدقہ دیا جاتا ہے تو وہ بہت افضل اور اعلیٰ ہو جاتا ہے، اور اس میں ایمان کی حلاوت ملتی ہے انسان کو۔ اور سب سے بڑا اجر جو ہے، ثواب جو ہے صدقہ دینے سے انسان کے اندر کیا ہے؟ اگلی آیت میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ خوف اور رنج ان کے دل سے دور ہو جاتا ہے، دل کے اندر ایک ٹھنڈک سی پیدا ہوتی ہے، ایک سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمت آتی ہے۔ جب آپ کسی کو دیتے ہیں نا، کسی کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، اس لذت کو جب فیل کریں گے نا، آپ کو چسکا لگے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو وہ فیلنگ لانی چاہیے کہ آپ کو دے کے کتنی خوشی ہو رہی ہے، کیونکہ یہ بخل کو توڑنے والی چیز ہے۔ بخیل ہوتا ہے نا انسان، کنجوس جس کو کہتے ہیں، تنگ دست، تنگی دینے والا، دل کا تنگ،
تو اس کو توڑنے والی چیز ہے. الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا. جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتلاتے اور نہ ہی دکھ دیتے ہیں، اس کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کے لیے کسی رنج خوف کا موقع نہیں. ایک میٹھا بول، قول معروف و مغفرہ، میٹھا بول کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے زیادہ بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے والوں کی ایک صفت بیان کی ہے کہ وہ خرچ کرنے کے بعد مینشن نہیں ہونے دیتے، نہ اپنے آپ کو نہ کسی اور کے اوپر. اور یہ صدقات کی سب سے بڑے صبر کے ساتھ حفاظت ہے. تو جب انسان اس طرح کا صدقہ دیتا ہے کہ کسی کو دیکھ کے دوبارہ مینشن نہیں ہونے دیتا اپنے آپ پہ بھی اور دوسروں پہ، نہ احسان جتلاتا ہے، نہ ہی اس کو کبھی نومینیٹ ہونے دیتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے ان کو جو خوشخبری ملتی ہے اس دنیا میں بھی، وہ کیا ہے کہ ان کے اوپر انگزائٹی نہیں رہتی، وہ پریشان نہیں ہوتے، وہ اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے کے بعد ریلیکس ہو جاتے ہیں، خوش طبعی ان کا ایک معمول بن جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس نے یہ 3 امور سر انجام دیے وہ ایمان کا مزہ پالے گا. نمبر 1، جس نے ایک اکیلے اپنے اللہ کی عبادت کی اور بے شک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. سب سے پہلے توحید کو درست کرنا، کیونکہ صدقات کا اثر تبھی فائدہ دے گا دنیا کے بعد آخرت میں جب ہمارا عقیدہ درست ہوگا. اگر عقیدہ درست نہیں، اس میں کسی اور اپنے نفس کو الہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی اور ہستی کو الہ بنا کے بیٹھے ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ فائدہ دینے والی چیز نہیں بنے گی. نمبر 2، اس نے اپنی دل کی خوشی کے ساتھ وہ زکوٰۃ ادا کی جو ہر سال اس پر فرض کی گئی تھی. یہ صدقہ فرض ہے جس کی تنبیہ دلائی گئی ہے. پھر اس نے اپنی زکوٰۃ میں اللہ کے راستے میں بہت بوڑھا اور بیمار اور گھٹیا جانور نہیں دیا، بلکہ معتدل برابر کا. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس زکوٰۃ میں دینے کے لیے اپنے مال میں سے کچھ نکالنا پڑتا ہے، جیسے جانوروں کے اوپر اگر زکوٰۃ ہے تو پھر آپ کے پاس اتنی سیونگ تو نہیں، اتنی آمدنی نہیں ہے، تو آپ کو ایک جانور ہی اللہ کے راستے میں صدقہ دینا پڑتا ہے، زکوٰۃ کے طور پہ نکالنا پڑتا ہے. کیونکہ جب مال پہ انسان کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے تو مال ہی کے اندر سے بعض اوقات لوگ اس کو حصہ نکال کے لوگوں میں دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ لوگ ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں سے گھٹیا مال نکال کے دے دے، ہے نا، اور جو کہتے ہیں نا آپ کے اتنا یوزفل نہیں تھا اس کو نکال کے دے دیا، نہیں، بلکہ وہ دیا جو کہ مفید تھا. مال سے معتدل اور متوسط چیزیں دی، کیونکہ اللہ نہ تم سے بہت بہتر چیز کا مطالبہ کیا اور نہ ہی گھٹیا چیز کا. یعنی اللہ تعالیٰ نے تم پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالا کہ تم بہت اعلیٰ ترین ہی دو تو یہ تو تمہاری زکوٰۃ قبول ہوگی، اور نہ ہی اللہ نے اس چیز کو انکریج کیا کہ تم گھٹیا مال دو، بلکہ وہ معتدل درمیانہ جس کو تم خود بھی پسند کرتے ہو. تو ایسا شخص ایمان کی حلاوت پالے گا، ایمان کا ٹیسٹ آ جائے گا اس کے دل میں، ایمان کا مزہ آ جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنی 5 نمازیں ادا کرو اور 1 مہینے کے روزے رکھو اور دل کی خوشی کے ساتھ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے امیر کی بھی اطاعت کرو، تو تم سلامتی سے جنتوں میں داخل ہو جاؤ گے. ریپیٹ کر دیتی ہوں، پھر سے سنیے. تقوی، اللہ کا تقوی 5 چیزیں ہیں. اللہ کا تقوی، نمازوں کا پڑھنا، مہینے کے روزے رکھنا اور اپنے مال میں سے زکوٰۃ خوشی خوشی نکالنا اور اپنے امیر کی اطاعت کرنا، اپنے بڑے کی بات مان کے رہنا، تو تم سلامتی سے جنتوں میں داخل ہو جائے گے. ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے ایک اونٹنی جس کے ناک میں نکیل پڑی ہوئی تھی اس نے صدقہ دی، وہ جہاد کے لیے اس نے دی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ شخص 700 اونٹنیاں لے کر آئے گا. اللہ اکبر. جس کی ناک میں نکیل بھی پڑی ہوئی ہوگی، جیسا مال دنیا میں دیں گے ویسا ہی واپس ملے گا. اور یعنی 700 اونٹیاں دی جائیں گی، اور مگر انسان کے اخلاص کی وجہ سے پھر وہ اس کو 700 گنا بھی بڑھا دیا جائے گا. یعنی 7 اونٹنیوں کی بجائے ایک کی بجائے 7، اور 7 کو بھی 700 کر دیا جائے گا جب انسان کے اندر اخلاص ہوگا. یعنی اخلاص ہمارا جو ہے نا، اخلاص کیا کہتے ہیں جس کو توحید پرست ہو جانا، خلوص کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کے لیے کام کرنا، اس کو اخلاص کرتے ہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ سے بچو خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کرنے سے ہو کیوں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کو صدقہ دینا ضروری ہے. ہر مسلمان کو، ہر سنگل مسلمان کو صدقہ دینا ضروری ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا اللہ کے رسول جس کے پاس مال نہ ہو، آپ نے فرمایا وہ ہاتھ سے محنت کرے، خود بھی فائدہ اٹھائے اور خیرات بھی کرے. صحابہ نے عرض کیا کہ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو فرمایا تو پھر اچھی بات پر عمل کرے اور بری سے پرہیز کرے، اس کے لیے یہی صدقہ ہے. دیکھیں ہر آپشن موجود ہے نا. ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا اللہ کے نبی کون سا صدقہ اجر کے لحاظ سے بڑا ہے؟ فرمایا جو رمضان میں دیا جائے. اللہ اکبر. اور رمضان آنے والا انشاءاللہ 2 سے 3 دن تک. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا تنگ دست جو اپنی محنت سے صدقہ کرے اور ان سے ابتدا کر جو تیرے زیر کفالت ہو. یعنی تنگ دست بھی تھا، خود بھی تنگ دست تھا، لیکن پھر محنت کر کے اس میں سے انہیں صدقہ نکالا. یہ نہیں کہا کہ میرے پاس تو ہے نہیں اتنا کچھ اور میں کہاں سے دوں. ایک دفعہ ایک اور آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو صدقہ تو تندرستی کی حالت میں کرے، جبکہ تجھے حرص تو رکھتا ہو کہ کہیں میں فقیر نہ ہو جاؤں. اور یہ بھی چیز ہوتی ہے نا، جب ہم انسان تندرست ہوتا ہے اس میں مال سمیٹنے کی ضرورت فیل کرتا ہے، تو اس میں صدقہ کرنا. بیماری میں جا کے تو ہر کوئی انسان اپنی بیماری سے نکلنے کے لیے صدقے کرتا ہے. اگر صدقہ نہ دے سکتے ہوں تو بہتر بات، اچھی بات، الکلمۃ الطیبہ، اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے. کسی کا دل نہ دکھانا، کسی کو اپریسیشن کے ساتھ بات کرنا، عزت کو مجروح نہ ہونے دینا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ ہم سب کو ایمان کی حلاوت عطا فرما، ہمیں اخلاص والی زندگی دے اور ہمیں کثرت سے صدقہ خیرات کرنے والا بنا دے، اور صدقہ دینے کے بعد ہمارے صدقوں کو ضائع ہونے سے بچانا. یا اللہ ہمارا اخلاق بہت اچھا کر دے. یا اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل فرما. یا اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.